السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او من کان میتا فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون وکذالک جعلنا فی کل امة اکابر مجرمیها لیمکروا فیها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ عزیز طلبہ، یہ رکوع نمبر 15 کی بعض آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، تو آج رکوع نمبر 15 اور رکوع نمبر 16 کا درس ہوگا۔ میں پہلے مفردات کا حل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہوں۔ یہ میتن جمع اموات اور موتا، اور میتون کی جمع میتون۔ یہاں میت سے مراد کافر ہے، اور صغار کے معنی ہوتے ہیں ذلت۔ صغرا یصغر صغرن، صغرن صغارن، ذلیل ہونا۔ اور یہ اللہ نے فرمایا او من کان میتن، یا وہ شخص جو مردہ تھا، اس سے مراد کافر ہے، ہم نے اس کو زندگی دی، یعنی اس کو ایمان کی روشنی دی، اور ہم نے اس کے لیے ایسی روشنی بنائی جس کے ذریعہ لوگوں میں چلتا ہے۔ تو کیا ایسا شخص، یعنی جو مومن ہو گیا کفر کے بعد، کیا وہ کمم مثل ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس کی مثال ایسی ہے کہ وہ تاریکیوں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ ایسے ہی کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح سے ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے مجرمین کو بنایا ہے تاکہ اس میں مکر کرے، حالانکہ وہ مکر اپنے لیے کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بعض کفار و مشرکین کہتے تھے کہ جیسے رسول کے پاس جبرائیل آتے ہیں، اللہ کا پیغام آتا ہے، تو ہمارے پاس بھی اسے پیغام آنا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، آیت آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے اسی کے بعد اسی کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے، تو اللہ بہتر جاننے والا ہے جہاں اپنی پیغمبری کرے گا، اپنا پیغام جہاں بنائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت پہنچائے گا۔ ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، پہنچے گی ذلت اللہ تعالیٰ کے پاس اور سخت عذاب ان کے مکر کے بدلے میں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس کے سینے کو کھول دے گا اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِد، اور جس کے بارے میں چاہے گا گمراہ کر دے گا۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو بنا دے گا تنگ۔ یہ حرج کے معنی ہوتے ہیں، حرج حرج حرجن، تنگ ہونا۔ تو او یسعد اصل میں یتسعد ہے، یہ یسعد اصل میں یتسعد ہے، ایک تا کو بدل دیا سات سے اور سات کو ساتھ میں ادغام کر دیا،
یا بابی فعول سے آتا ہے، السعادہ یا سعادو، اور اس میں ایک لفظ آیا ہے یہ الرجس، الرجس کے معنی ناپاکی یا عذاب یا شیطان۔ تو دیکھیے یہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہدایت دے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے بنا دیتا ہے اس کے سینے کو یہ انتہائی تنگ، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے یا لاتا ہے عذاب ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو رجس کے معنی یہاں کر سکتے ہیں ترجمہ عذاب، یہاں عذاب ہی ترجمہ کرنا بہتر ہے۔ اور وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیات کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَوَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ یا معاشر الجن اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے، اس سے پہلے محذوف ہے یقول اللہ یا معاشر الجن، معاشر کے معنی جماعت، جمع معاشر، اور قد استکثرتم من الانس، یہ استکثار کا معنی ہے زیادہ کرنا، یعنی تم لوگوں نے بہت سے انسانوں کو اپنا لیا، یعنی تم لوگوں نے بہت سے انسانوں کو اپنا پیروکار بنا لیا اور گمراہ کر دیا۔ اور مسوا معنی ٹھکانہ، جمع مساوی، سوا یسوی سوان و سوین اقامت کرنا۔ یہ الا ماشاء اللہ اس جملے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کفار کے لیے یہی ہے کہ ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ دیکھیے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ واللہ یولی معنی ہوتے ہیں قریب کرنا، دوست بنانا۔ تو ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کا کارساز ہے، ان کا مددگار ہے، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا قیامت کے میدان میں، سب کو کیا کہے گا؟ اے جنات کی جماعت، تم لوگوں نے بہت سے انسانوں کو اپنا لیا ہے، اپنا پیروکار بنا لیا ہے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے دوست جو انسان میں سے ہیں وہ کیا انہوں نے کہا؟ وہاں کہیں گے اے رب ہم میں سے بعض نے بعض کو فائدہ پہنچایا، یا ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، اور ہم اس وقت تک پہنچ گئے وبلغنا اجلنا، اور پہنچ گئے ہم اس متعین وقت تک جس کو تو نے ہمارے لیے متعین کیا تھا، یعنی اقرار کریں گے وہاں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اب کچھ نہیں ہوگا اقرار کرنے سے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، مگر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ صرف قدرت کاملہ کا اظہار ہے، ورنہ کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہوگی کہ وہ جہنم سے نکال دیے جائیں۔ بے شک تیرا رب حکمت والا جانکار ہے۔ ایسے ہی ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بناتے ہیں، یا بعض ظالموں کو بعض کے قریب کر دیتے ہیں ان کے عمل کے بدلے میں۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ یہ شہدنا علی انفسنا یعنی ہم نے اپنے خلاف گواہی دی۔ بعض کفار و مشرکین قیامت کے میدان میں اقرار کریں گے کہ ہم نے جرم کیا، ہم سے غلطی ہوئی، اپنی غلطی کی اقرار کریں گے وہ۔ اور یہاں اسی کا ذکر ہے، اے جن و انس کے لوگ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں تلاوت کرتے تھے، تمہیں ڈراتے تھے آج کے دن کی ملاقات سے؟ تو لوگ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم نے اپنے خلاف گواہی دی، ہم اپنے خلاف گواہ ہیں۔ اور یہ غرہ غرور میں دھوکے میں ڈالنا، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے ظلم کے ساتھ، اس حال میں کہ اس کے باشندے غافل ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر بستی کے باشندوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے تاکہ ان کو معذرت کا موقع نہ رہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے اعتبار سے درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، انما توعدون، بے شک تم سے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، اس سے مراد قیامت کا آنا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اعملوا علی مکانتکم، یعنی تم لوگ اپنی جگہ پہ کرو، یہ وعید اور دھمکی کا اسلوب ہے، یہ کفر اور معصیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عاقبۃ الدار کے معنی ہیں دنیا کا انجام۔ انہو میں ضمیر شان ہے، اس کا مرجع بات کا جملہ ہے۔ دیکھیے، تمہارا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر چاہے تو تم کو لے جائے اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسا کہ اس نے پیدا کیا تم کو دوسری قوم کی اولاد سے۔ انما توعدون لآت، بے شک تم سے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آئے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، یعنی کہہ دو اے قوم تم کرو اپنی جگہ پر، یعنی جو کفر کر رہے ہو وہ کرو۔ میں نے بتایا کہ یہ وعید اور دھمکی کا اسلوب ہے، یہ کفر و معصیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں بھی کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان جاؤ گے من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہوگا دنیا کا انجام۔ یقیناً بات یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ
مشرکین کے بعض عقید و عمل کا بیان کر رہا ہے، اور یہ جو لفظ آیا ہے ذرا، تو ذرا ذرن مانے پیدا کرنا، اور نصیب جمع نصوبن اور انصبتن حصہ نصب کیا ہوا، شرکا اس مراد جھوٹے معبود ہیں، بت۔ یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقید و عمل کا بیان کیا ہے کہ وہ پیداوار اور جانوروں کا کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اللہ کا حصہ مہمانوں، فقراء اور قرابت داروں پر خرچ کرتے، اور بتوں کا حصہ بتوں کے مجاوروں پر خرچ کرتے۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے پیداوار اور جانوروں کے کچھ حصے کو بتوں کے لیے اور کچھ حصوں کو اللہ کے لیے خاص کر دیا تھا۔ لیکن ایک معاملہ اور تھا کہ اگر بتوں کے حصے میں کمی ہو جاتی تھی تو اللہ کے حصے سے بتوں کے لیے خرچ کرتے تھے، اور اگر اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی تھی تو بتوں کے حصوں میں سے خرچ نہیں کرتے تھے۔ اس کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے اس چیز سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی پیداوار اور جانور حصہ بنایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، تو جو حصہ ان کے معبودوں کا ہوتا وہ نہیں پہنچتا تھا اللہ تک، یعنی اگر جیسا ان کا معمول تھا کہ جو حصہ اللہ کے لیے خاص کرتے تھے وہ خرچ کرتے تھے مہمانوں، فقراء اور قرابت داروں پر، تو اگر اس حصے میں کمی ہو جاتی تھی تو وہ شرکا کے حصے سے خرچ نہیں کرتے تھے۔ لیکن وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، جو اللہ کے لیے ہوتا تھا وہ پہنچ جاتا تھا ان کے شرکا تک، یعنی جو حصہ جانوروں کا پیداوار کا اللہ کے لیے ہوتا تھا اس کو کبھی کبھی اپنے معبودوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے جب معبودوں کے خرچ میں کمی ہو جاتی تھی۔ تو اسی کا ذکر قرآن نے کیا ہے، یہ فلا یصل الی اللہ، یعنی اللہ کے حصے میں کمی کی صورت میں بتوں کے حصے سے صدقہ خیرات نہ کرتے، اور یصل الی شرکائہم، اگر بتوں کے حصے میں کمی ہو جاتی تو اللہ کے حصے سے بتوں کے لیے خرچ کرتے۔ تو سا ما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، یہ زینہ کا فاعل شرکا ہے، لِيُرْدُوهُمْ، یہ اردہ یردی اردان کے معنی ہوتے ہیں ہلاک کرنا، وَلِيَلْبِسُوا دِينَهُمْ، اور لبسا یلبسو لبسن مانے خلط ملط کرنا، مراد ہے دین میں شرک کو شامل کرنا، یعنی دین میں شرک کو شامل کرنا، جیسا کہ موجودہ دور میں کفار و مشرکین اور بہت سے گمراہ مسلمانوں کا حال ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں اور دین میں شرک کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی مزین کر دیا ان کے جھوٹے معبودوں نے بہت سے مشرکین کے لیے اولاد کے قتل کرنے کو، یعنی اولاد کے قتل کرنے کو اچھا ظاہر کیا، کن لوگوں نے؟ ان کے معبودوں نے، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں اور ان کے دین میں خلط ملط کر دیں، ان کے دین ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، خلط ملط کر دیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے مشیت تکوینی کے اعتبار سے تو ایسا نہیں کرتے، فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، تو انہیں چھوڑ دیجئے اور جو افطرا پردازی کرتے ہیں۔ یہ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یہ حجر کے معنی
ہجر بمعنی محجور، اس مصدر ہے، حجر یحجر، حجر یحجر حجرن و حجارتن منع کرنا، اور یطعم، طعم یطعم طعمن و طعمن، طعم الشیء چکھنا، طعمن و طعمن کھانا، اور خالصتاً خاص چیز، یہ خلص یخلص خلوصاً، خلاصاً خالص ہونا، اور صفان کے معنی بیوقوفی، صفیا اسفو صفان جاہل یا خراب اخلاق والا ہونا، صفا اسفو صفان و صفاتن جاہل ہونا، بیوقوف ہونا۔ یہاں میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں، یہ آیت نمبر 138 اور 139 میں کفار و مشرکین کی 4 جاہلیت کی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کفار و مشرکین کے اندر بہت سی باتیں تھیں، یہاں ان کی 4 جاہلانہ باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ اول، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ جانور یا یہ پیداوار اس کا استعمال ممنوع ہے، اسے وہی کھا سکتا ہے جسے ہم اجازت دیں، اور اجازت کا اختیار بتوں کے مجاوروں اور خادموں کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ کہ وہ بعض جانوروں کو بتوں کے نام چھوڑ دیتے جنہیں وہ سواری کے لیے یا بوجھ ڈھونے کے کام میں نہیں لاتے۔ تیسری صورت یہ کہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ اپنے بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے۔ چوتھی صورت یہ کہ وہ جو جانور اپنے بتوں کے نام وقف کرتے ان میں سے بعض کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ کا زندہ بچہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے اور مردہ بچہ سب کے لیے حلال ہے۔ یہ آیت نمبر 139 میں ہے۔ آگے دیکھیے، یہ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ہے، ممنوع ہے، نہیں کھا سکتا اس کو الا من نشاء بزعمہم، مگر ہم جس کے بارے میں چاہیں ان کے گمان کے مطابق۔ وانعام حرمت ظہورها، وانعام، اور ایسے جانور کہ ان کی سواری کو حرام کر دیا گیا تھا، اور ایسے جانور کی حرام کر دی گئی ان کی پیٹھیں یعنی ان کی سواری، اور ایسے جانور کہ وہ ان پہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ غیر اللہ کا نام لیتے تھے اللہ پہ افطرا کرتے ہوئے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان کی اس افطرا کے بدلے میں۔ اور وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، یعنی ان جانوروں کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ خاص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہے ہماری عورتوں کے لیے۔ وہ یکم میتتن، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو تو وہ اس میں فہم فیہ شرکاء، وہ اس میں سب شریک ہوں گے۔ یعنی وہی جو میں نے بتایا نا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو جانور اپنے بتوں کے نام وقف کرتے ان میں سے بعض کے بارے میں عقیدہ رکھتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ کا زندہ بچہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے اور مردہ بچہ سب کے لیے حلال ہے۔ تو وہی کہتے تھے کہ اگر مردہ پیدا ہوتا تو اس میں سب شریک ہوتے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، سیزیم وصفہم، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان کی اس بات کا، وصف نے بیان کرنا، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یقیناً گھاٹے میں ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کر دیا بیوقوفی میں بغیر علم کے، اور حرام کر دیا اس روزی کو جو اللہ نے ان کو عطا کیا اللہ پہ افطرا کرتے ہوئے، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ یہ رکوع نمبر 16 کا درس مکمل ہو گیا اور چند رکوع اور باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔